سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، مومن شخص دنیا کے اندر ہر حال میں بہترین ہے، اور ہمیں یہ بات اس وقت صحیح طور پہ صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی جب ہم نیکی کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ کوئی شخص اس وقت تک تقوی اور نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے دل میں کھٹکنے والی بات کو چھوڑ نہیں دیتا۔ نیکی اس کی حقیقت کیا ہے اور ایک مومن شخص کی زندگی میں اس کے مرنے کے بعد اس کی ویلیو کیا ہے، یہ سمجھنا آج کے جمعے کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومن۔ جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عمدہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ بہترین، مومن کا ہر معاملہ بہترین، مومن کا سکھ بھی بہترین ہے، مومن کا دکھ بھی بہترین ہے، مومن کی پریشانی بھی اس کے لیے بہتری کے لیے، اور مومن کو خوشی بھی اس کی بہتری کے لیے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ بہترین ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا یہ فیسلٹی، یہ سہولت ہے مومن شخص کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو آسائش ملتی ہے، اس کو نعمت ملتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے عطیات اور احسانات کا سامنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ خوش ہوتے ہیں، شکر فکان خیر اللہ، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی ملی، شکر کرنے کی وجہ سے اجر بھی مل گیا، یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو صبر کرنے کا بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ اور پریشانی کی وجہ سے اس کے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کئی ایک گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے، یہ مزید اس کے لیے نور علی نور ہے، اللہ رب العالمین کی خصوصی شفقت ہے۔ نیکی کی حقیقت کے حوالے سے ایک اور روایت جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الحبر ترجمان القرآن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یروی عن ربہ عز وجل، اس بات کو، اس حدیث مبارکہ کو اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یقیناً اللہ رب العالمین نے اچھائیاں اور برائیاں ان کو لکھا ہے۔ ثم بین ذلک، پھر اس کی وضاحت فرمائی، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنہ، جو شخص اچھائی کا صرف ارادہ کرتا ہے
اور اس نے وہ اچھائی کی نہیں، اس سے ہوئی نہیں، یعنی اس کو موقع نہیں ملا اس نیکی کے کرنے کا، نیت اس کی تھی کہ وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس نیکی کا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اس پہ عمل کر لیا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اللہ اس کی نیکی کو کم از کم 10 گنا اور اس سے بڑھا دیں تو 700 گنا، اور اگر چاہیں تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے نیکی کہ مومن شخص کو نیکی کی نیت پہ بھی اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں، اور عمل کرے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، 700 سے لے کے اس سے بھی کئی گنا اللہ رب العالمین اس کی نیکی میں برکت عطا فرما دیتے اور اس کو ڈبل ٹرپل کر دیتے۔ تو یہ نیکی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر والاثم، نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آج جس کا عقیدہ صحیح ہو اور رزق حلال بڑی محنت سے کماتا ہو، اس کی زبان بڑی کڑوی ہو جاتی ہے۔ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت آ کے نماز پڑھے، تہجد گزار ہو، اس کی زبان بڑی کڑوی ہو جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں تو اتنا نیک ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی بات سننے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ مسکرا کے بولنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کی۔ وہ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ الا من رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کرے وہ اس سے بچتا ہے، وگرنہ جو انسان بڑا اچھا اور نیک بن جائے نا، صالح بندہ بن جائے، وہ اخلاق کے معاملے میں بڑا پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کہ کہیں لوگوں کو میرے اس کام کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ جو بھی کام اس لیول کا ہے کہ آپ اس کو چھپانا پسند کرتے ہیں، اس کا نمودار ہونا، واضح ہونا، منظر عام پہ آنا آپ کو پسند نہیں ہے، وہ کام سمجھنے کے گناہ ہے۔ اور نیکی اچھا اخلاق۔ اب آئیے نیکیوں کی ہمیں کس قدر زیادہ ضرورت ہے اور ایک مومن شخص کے لیے نیکیوں کی ویلیو کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا، اللہ رب العالمین کسی مومن پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اور اچھائی کی ہے، قیامت کو اس کو وہ دیکھے گا کہ یہ میری نیکی چھوٹی سے چھوٹی تھی لیکن میرے نامہ اعمال میں درج ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کسی مومن کے ساتھ بالکل کسی قسم کے ظلم کا کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ حسنہ، انسان کی نیکی ہوتی ہے، مومن کی نیکی ہوتی ہے، یعطا بہا فی الدنیا، اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کا صلہ مومن کو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اس کی مثال
قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں مثال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں میں سے ایک قوم کے 3 لوگ وہ جا رہے تھے کہ راستے کے اندر بارش آئی اور شدید بارش، وہ اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ غار کے اندر گئے ہیں تو وہ جو آندھی چل رہی تھی، طوفان تھا، بڑی تیز ہوا تھی، بارش تھی، وہ ایک پتھر کہیں سے لڑکا اوپر سے اور وہ ہوتا ہوا غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب غار کا منہ وہ تینوں ساتھی مل کے دھکا لگائیں، کھل نہیں سکتا ان سے۔ اب تینوں نے کیا کیا؟ اب ان کو لگا کہ یہاں تو ہم کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتے۔ اب موبائل فون کا تو دور نہیں تھا کہ کسی کو فون کر دیتے کہ یار فلاں جگہ پہ قابو آ گئے ہیں، کوئی کرین شرین لے کے آؤ، میں نکال لو۔ یہاں پہ نیکی، ایمان اور تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں بندہ دنیاوی اسباب سے بالکل کٹ جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ چانس لے ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تینوں شخص آپ بیٹھے، انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور فیصلہ یہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ نیکی ذکر کرتے ہیں، اللہ کو اس اپنے اچھے عمل کا، اپنی اچھی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں جو ہم نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ کی۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرے بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور میری جو معیشت ہے وہ بکریاں چروانا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، میں چرواہا ہوں۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے میں رات کو جب بکریاں لے کے اپنے گھر میں آتا ہوں، ان کا دودھ دھو کے میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، ان کے پینے کے بعد میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں۔ ایک دن مجھے لیٹ ہو گئی، بکریاں چروا کے واپس آتے ہوئے میں گھر میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ اسی طرح دھویا اور برتن کے اندر دودھ ڈال کے اپنے والدین کے پاس آ گیا۔ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، ان کو بیدار کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا کہ ماں باپ ہیں، کیوں ان کو بیدار کر کے ان کی نیند خراب کروں گا۔ یا اللہ میں ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلک کے رو کے سو گئے۔ صبح ہو گئی، صبح کے وقت میرے والدین اٹھے تو میں وہ دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا تھا۔ اللہ یہ نیکی، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک میں نے صرف تیرے رضا کے لیے کیا، تیرے چہرے کی تلاش میں کیا۔ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو آسمان دکھا دے۔ پتھر سرکا، آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ نیکی کا فائدہ کہاں مل رہا ہے؟ دنیا میں۔ اور یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص کہنے لگا اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے وہ بڑی پسند تھی، میں اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اپنی نیت کا، اپنے ارادے کا اظہار کیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر تم ایسا کچھ چاہتے ہو تو 100 دینار لے آؤ تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب اس نے 100 دینار اس لیے کہ کنگلا آدمی 100 دینار کہاں سے لائے گا، جان چھوڑے مری، محنت کر کے، مشقت کر کے، دیہڑیاں کر کے، جیسے تیسے اس نے 100 دینار جمع کر لیے۔ کہتا ہے میں وہ 100 دینار لے کے آ گیا کہ چلو بھی میں تیار ہوں، 100 دینار بھی اب میں لے آیا۔ تو کہتا ہے میں بالکل گناہ کے لیے تیار تھا، وہ میری چچا ذات جو تھی وہ مجھے کہنے لگی یا عبد اللہ،
اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اور اگر تو مجھے چاہتا ہے تو یہی کام اس کے حق کے ساتھ لے، گناہ کے ساتھ نہیں۔ میں نکاح کر لے، اپنی بیوی بنا کے رکھ لے، لیکن یہ جرم نہ کر۔ کہتا اللہ تجھے پتا ہے کہ خالص تجھ سے ڈرتے ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا، سارے اسباب پورے تھے، تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، اور اپنی اس چچا زاد کی عزت کو بھی میں نے پامال نہیں کیا اور اپنی عزت بھی بچائی ہے۔ اللہ اگر میری یہ نیکی تیرے ہاں کسی کام کی ہے، تو ہم سے راضی ہے، تو ہم سے اس پتھر کو دور کر دے۔ پتھر سرکہ اور تھوڑا سا ہٹ گیا، ابھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے شخص نے اپنی نیکی کا تذکرہ کیا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتا ہے میں نے ایک مزدور رکھا، اس کے ساتھ ایک چاولوں کا ٹوکرا میں نے مزدوری میں طے کیا، اور جب اس نے کام پورا کر لیا مزدوری دینے میں میں نے کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آج کل یہ بڑا رواج ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کو پریشان کر کے دینا، کام پورا لے لیا اور مزدوری دیتے وقت اس کو رو کے دکھا دینا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تھوڑا سا تاخیر سے کام لیا، وہ مزدور ناراض ہو کے چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی مجھ سے۔ اب وہ جو چاولوں کا ٹوکرا تھا اس سے میں نے مزید کھیتی باڑی کر دی، چاول بیج دیے اور اناج اگا، وہ فصل ہوئی۔ کہتا اس کے بعد میں نے اس فصل کے ساتھ گائے خرید لی، بیل خرید لیے، اور آہستہ آہستہ وہی میرے پاس راست کے طور پہ استعمال ہوتا رہا۔ کئی ایک میرے پاس گائے ہو گئی اور کھیتی باڑی ہوگی، بڑی لمبی چوڑی میرے پاس سلسلہ چل گیا اس کا۔ ایک دن وہ مزدور اچانک میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے خدا سے ڈر جا اور میرا حق مجھے دے دے، کیوں تو نے میری مزدوری ماری ہے اور واپس نہیں کر رہا، تو دے نہیں رہا۔ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو کھیتی باڑی ہے، یہ کھیتی اور یہ گائے جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری تیری اس مزدوری کے ٹوکرے کے ساتھ ہیں، اسی سے میں نے آگے کمائی ہے، لہذا یہ سارے کا سارا تیرا ہے اور تو اس کو اپنے سپرد کر لے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے کہ یہ انہی چاولوں سے اللہ رب العالمین نے جاگ لگائی ہے اور یہ تیرا حق ہے، تو لے جا۔ کہتا ہے یا اللہ یہ نیکی میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، اگر تو مجھ سے خوش ہے اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پتھر اور سرکہ نکلنے کا راستہ بن گیا، اور وہ تینوں نوجوان صحیح سلامت وہاں سے نکل کے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ نیکی کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کسی مومن پہ ظلم نہیں کرتا۔ کبھی نیکی ایسی ہوتی ہے یعطا بہا فی الدنیا، اس کو اللہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی بڑا کچھ عطا کرتے ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کی نیکی کا فائدہ اس کے وارثوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ 3 واقعات جو ہوئے ان میں سے ایک واقعہ تھا دیوار کو سیدھا کرنے کا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ وہ جو دیوار تھی یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ بڑا ہی نیک تھا، کان ابوہما صالحا،
ان کا باپ نیک تھا اور باپ کے نیک ہونے کا فائدہ اس کے بیٹوں کو دنیا میں اللہ دے رہا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تو اس کے باپ نے، دیوار گر جاتی، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ ان کا خزانہ لوٹ کے لے جاتے، اب یہ جوان ہوں گے اس دیوار کے نیچے سے اپنے باپ کا دفنایا ہوا خزانہ نکال لیں گے اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کو بہترین جی کے دکھائیں گے۔ باپ نیک تھا، صلہ کن کو مل رہا ہے؟ بیٹوں۔ تو انسان مومن شخص، اس کو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کا صلہ اس کی ذات کو بھی اور اس کی اگلی نسل کو بھی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جزا دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں معاملہ سیدھا ہو گیا، آخرت میں بھی اللہ اس کی نیکی کا اس کو صلہ دیں گے، اس کو جزا دیں گے، اس پہ راضی ہوں گے، پل صراط عبور کروائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، اور ایسی جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی کے جس کے بعد موت نہیں ہے، اللہ راضی ہوگا، اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی، اور جنت کے اندر بے پناہ نعمتیں، بے شمار نعمتیں اس کے استقبال میں موجود ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ مومن کے لیے ہے۔ یہ فائدہ صرف ایمان والے بندے کو ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو ضائع کر لیا، کفر یا شرک کیا، وہ اس سارے معاملے سے محروم ہو جائے گا، وہ اس سب سے محروم ہو جائے گا۔ اس سب کا فائدہ اس شخص کو ہے جو ایمان لایا، ایمان پہ رہا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اس لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، جو کافر ہے وہ فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، وہ اپنی نیکیوں کی بدولت دنیا میں اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کافر نیکی سے محروم نہیں ہوتا، نیکی ضرور ہوتی ہے اس کی زندگی میں، لیکن اس کا صلہ اس کو صرف دنیا میں ملتا ہے۔ دنیا میں اس کو اللہ اچھا کھانے کو دیتا ہے، اچھا پہننے کو دیتا ہے، اس کو اللہ تاج دے دیتا ہے، بادشاہی دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ایوارڈ دلا دیتا ہے، اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، بڑا کچھ مل سکتا ہے دنیا میں۔ یہ کس لیے ملتا ہے؟ اس کی نیکیوں کے عوض میں، دنیا میں ہی ملتا ہے۔ قیامت کو اللہ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تمہاری جتنی نیکیاں تھی اس کا صلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا ہے، آج یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اب دیکھ لیں فرعون کس قدر بڑا بے ایمان تھا، نیکی اس کی زندگی میں بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنا نیکی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وظیفہ دینا یہ نیکی نہیں؟ اور اس قسم کی بڑی ساری نیکیاں ہیں جو اس کی زندگی میں بھی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کافر کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس کے عوض وہ دنیا میں بہترین رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، حتی اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے اس کی کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا اللہ اس کو آخرت میں صلہ دے گا، آخرت کے صلے سے محروم ہے۔ مومن دنیا میں بھی اپنی نیکی کا فائدہ اٹھاتا ہے، مومن مرنے کے بعد اپنی نسل کو بھی اپنی نیکی کا فائدہ اس کا پہنچتا ہے، لیکن آخرت میں تو پھر اللہ رب العالمین بغیر حساب کے بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف ایمان والے شخص کو ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو پامال کر دے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور کسی کو معبود سمجھے، کسی اور کو رب کا شریک بنائے، کسی اور انسان کی پرستش کرے، اس کے لیے نظر و نیاز دے، اس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ختم کر لیا ہے۔ جو شخص محمد الرسول اللہ پڑھ کے، کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے بات آپ کے امتیوں کی مانے، کوئی امام کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی نیک بزرگ شیخ کے پیچھے جا رہا ہے، اور کوئی بناوٹی پیر کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے اور بات کسی اور انسان کی مانتا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے۔ لہذا بھائیو، ایمان اگر سلامت ہے
تو انسان کی نیکی اس کے لیے دنیا میں بھی اجر کا باعث ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی نسلوں کے لیے بھی اجر کا باعث ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے آخرت میں بھی اجر کا باعث ہے۔ لیکن اگر اسلام ہی نہیں رہا، انسان کی زندگی میں کفر، شرک، نفاق آ گیا، تو اس کی زندگی میں جتنی نیکیاں تھیں اس کا صلہ اسی دنیا میں اس کو دے دیا جائے گا، اور آخرت میں وہ بالکل محروم ہوگا، دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین اس کی بڑی سے بڑی نیکیاں، قرآن مجید کہتا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، راکھ کی طرح اڑا دی جائیں گی، اور اس کو ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، ایمان کی بہت زیادہ فکر کریں، نیکی کی حقیقت کو پہچانیں، اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگیں، کوشش بھی کریں، تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو اور ہماری آخرت بہترین ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔